اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مطابق کریں وہ آپ ضرور لے لیں. ڈاکٹر اقبال تو بڑی پرسنالٹی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تیرے پاس آ رہا ہے نا وہ شیطان ہے. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس پہ مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں تو اسلام نے یہ کہا کہ شیطان کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اسے سپورٹو ابن عباس کا قول بھی شیخ زبیر صاحب نے مشکات المصابیح میں نقل کیا ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے. جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو, جہاں سے مرضی حاصل کرو, جہاں سے اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو حاصل کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بالکل حاصل کریں. لیکن آپ یہ قدغن اگر لگائیں گے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی تو یہ پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کیونکہ دوسرے بھی آپ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننی چاہیے. آپ اوپن رکھیں, آپ کے علمی دلائل میں دیکھیں جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق بات کرے. اسی لیے دیکھیں میرے سوا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہ سب کو سنو. میں واحد بندہ ہوں, دی اونلی ون ابھی تک. اور میری ضد بھی آ کے تسی تھوڑی جرت کر لو, یہ کہہ دو میری ضد میں آ کے بھی کبھی نہیں کہیں گے کہ سب کو سنو. تو مجھے کیوں نہیں فکر ہے, میں تو کہتا ہوں ان کو سنو. مجھے پتا ہے کہ سنو گے تو میمز ہی بناؤ گے, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت تمہیں نہیں بتائیں گے, ہم نے آپ کو قرآن و سنت بتانے. ہم اپنے دین کے اوپر اتنے محکم ہیں اور ان دلائل کو اتنا محکم سمجھتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. انہیں خطرہ ہے کہ جو انجینئر کو سنے گا ساڑھے بابیا تو گیا. تو ڈاکٹر اقبال کی میں نے تعریف اسی لیے کی تھی کہ ان میں حوصلہ تھا, لیکن ایک میں نے ان کی کمزوری اس حوالے سے ہائی لائٹ کی تھی کہ وہ متاثر ہوتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں, وہ صوفیاء سے بھی بہت متاثر رہے. شیخ احمد سرندی کے بارے میں انہوں نے پوری نظم لکھ دی, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریف میں کیا کیا, ان کی قبر کے بارے میں بھی اشعار کہہ دیے, ٹھیک ہے. اور وہ مطلب متاثر ہوتے تھے, لیکن جب ان کو غصہ آیا ہوتا تھا صوفیاء پہ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو وہ ہر طرف جو اچھی چیز وہ دیکھتے تھے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں جو اچھی چیز تھی وہ تعریف کرتے ہوں گے, اور جب ان کو کوئی چیز بری نظر آتی ہوگی تو انکار کر دیتے ہوں گے. تو کارل مارکس کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی تھی وہ انہوں نے تعریفی کلمات, وہ چیلا نمبر 3 نے جو بات کی ہے, وہ چیلا نمبر 3 نے آ کے ڈاکٹر اقبال کے کان میں بات نہیں ڈالی ہے, یہ ڈاکٹر اقبال کا تخیل ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ شیطان کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے اس لیے وہ ان کے کھاتے میں آپ نہ ڈالیں. تو پھر پھکا لے لیں, اسی ابلیس کی مجلس شورا کے اینڈ پہ جا کے پھر بڑا شیطان میدان عمل میں اترتا ہے, اور وہ نبی علیہ السلام کے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اپنے چیلوں سے کہ خیال رکھنا ہے کہ انسانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بہرہ مند نہ ہو جائے, ادروائز ہمارا سارے کے سارا مشن فلاپ ہو جائے گا. تو پھر یہ بھی کہو کہ یہ بھی ابلیس نے کہا ہے اور تمہارا عقیدہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کہہ رہا بڑا پھکا دیتا ہے میں. ابلیس کہہ رہا ہے اپنے چیلیاں نو دھیان کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ابلیس تعلیمات دے رہا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر اقبال نے سکھایا کہ ابلیس کی پوری کوشش ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے قدموں تک نہ پہنچنے دے. اب آدھے چیلا نمبر 3 جو اس میں کہتا ہے وہ یہی تعریفی کلمات کارل مارکس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے.